السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نئے آنے والے سامعین و ناظرین، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو واچ کریں، زیادہ سے زیادہ سنیں اور مستفید ہوں۔ پوری ویڈیو سنا کریں تاکہ جو بھی پرمغز باتیں، معلومات، معارف اور اسلامی، دینی، دعوتی، تفسیری، تشریحی وضاحتیں اور رشد و ہدایت کی باتیں مکمل طور پر ہر زاویے سے آپ سمجھ سکیں اور مستفید ہو سکیں۔ سننے سے یہ باتیں تعلق رکھتی ہیں، انسان کو پوری بات کی سمجھ آتی ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو مکمل واچ کریں، زیادہ سے زیادہ سنیں، بار بار سنیں۔ اس ویڈیو میں بھی میں سورہ فاتحہ کے اندر موجود الفاظ، کلمات کی علم صرف کی روشنی میں وضاحت، تشریح اور تحلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلی ویڈیوز میں مالک یوم الدین تک الفاظ کی الگ الگ صرفی تشریح بیان کر چکا ہوں۔ اس ویڈیو میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر صرفی اعتبار سے دو افعال مذکور ہوئے ہیں، نعبد اور نستعین۔ نعبد عبد یعبد عبدا و عبادتا باب سے ہے، نصر ینصر، فعل یفعل باب سے، تو فعل مضارع ہے یہ، اور اس کا معنی یہ ہے کہ عبد یعبد عبدا و عبادتا۔ عام سادہ معنی یہ ہے کہ غلامی کرنا، عبادت کرنا، پرستش کرنا، پوجا پاٹ کرنا اور رضا جوئی کے تمام لوازمات اور ضروریات کو بروئے کار لانا، یہ عبد یعبد عبدا و عبادتا کا سادہ معنی ہے۔ اور شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو مالک ارض و سما ہے، خالق ارض و سما ہے، رازق کل مخلوقات ہے اور تمام جہان والوں کا معبود و مسجود ہے، مولا دستگیر ہے، مشکل کشا حاجت روا ہے، جو عرش پر مستوی ہے، جلوہ افروز ہے، اس ذات کبریا کو منانے کے لیے شرعاً جتنی بھی عبادات، مالی، بدنی، قولی، ہمہ اقسام کی عبادات، اسی کی ہی رضا کے لیے بجا لانا، یہ عبادت کا مفہوم ہے۔ یعنی اللہ کو آقا مان کر اس کو
سردار مان کر، سب سے اعلیٰ ہستی مان کر صرف اور صرف اسی کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کے تمام زاویوں کو اور لوازمات کو بروئے کار لا کر اس کو منانا، کتاب و سنت کی روشنی میں، اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کی روشنی میں ان عبادتوں کو بجا لا کر عبادت کرنا، بندگی کرنا اور غلامی کرنا، یہ شرعی طور پر عبادت کا مفہوم ہے۔ اور نستعین کے اندر بھی فعل ہے، فعل مضارع استعان یستعین استعانۃ، باب استفعال سے تعلق رکھتا ہے، ثلاثی مزید فی کا ایک باب ہے۔ یہ عون سے ہے، عون مدد کو کہتے ہیں، مدد کرنے کو کہتے ہیں، اور ثلاثی مزید فی میں جب یہ باب استعمال ہوگا تو مدد طلب کرنا، مدد چاہنا، نصرت چاہنا کے معنی میں ہو جائے گا۔ تو صرفی اعتبار سے ہمیں الفاظ کو جاننے کی ضرورت ہے، خواہ عربی ادب پڑھ رہے ہوں یا کتاب و سنت کے نصوص پڑھ رہے ہوں، ہر وقت ہر لمحہ ہمیں صرفی اعتبار سے معانی کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ علم صرف وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے ہم ایک لفظ کو مختلف الفاظ کے رنگ میں، ڈنگ میں، اوزان میں استعمال کر کے مختلف معانی کا ہم حصول چاہتے ہیں، مختلف معانی اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ جب ایک لفظ سے مختلف الفاظ بنے اور مختلف معانی حاصل ہوئے تو پھر اس طریقے سے عربی گرامر کے اصول و ضوابط کے تحت ہمیں معانی کو جاننے کا موقع ملتا ہے، جاننے کی معرفت ہوتی ہے، تو ہم عربی زبان کو بھی سیکھ سکتے ہیں، اس کے تقاضوں کو بھی جان سکتے ہیں، اور شرعی نصوص کو جاننا بھی ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری شریعت عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان کو اس کے اپنے تقاضوں کے مطابق سمجھنے سے ہی ہمیں کتاب و سنت کے نصوص جو ہے وہ حل ہوتے ہیں، اور ہم سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، اور پھر عمل پیرا بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ دے، علم دے، فہم دے، اور کتاب و سنت کو ہم سمجھ سکیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔